اس وقت ایک نیا معاملہ شروع ہوا ہے جی سوڈان میں، اور اس میں جو ظلم دکھایا جا رہا ہے، جو حیوانیت دکھائی جا رہی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ نہ کرے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی سازش ہو کہ فلسطینیوں پر جو مظالم ہوئے ہیں یہ ان سے بڑھ کر سامنے آ رہے ہیں۔ جو سفاکیت کا معاملہ ہے، بم سے بھی مرتے ہیں اور سارا کچھ ہے، اور پھونک سے بھی مر رہے ہیں۔ یہاں پر جو بلڈ بات ہو رہا ہے، جسے کہتے ہیں منرل رچ کنٹری ہے، اور بہت سی طاقتوں کی نگاہیں ہیں ان کے اوپر۔ عجیب بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کو عقل نہیں آتی جی، اور وہ دو جنرل جن کے نام آ رہے ہیں پہلے وہ ساتھ تھے پچھلے کو ہٹانے کے چکر میں یا معاملے میں، اور آج واپس میں دست و گریباں ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے جی، مجھے فوراً حدیث مبارک یاد آتی ہے۔ آپ نے کہا نا کہ مختلف طاقتوں کی نگاہیں ہیں آپس سے، یعنی کچھ نہ کچھ پیچھے معاملہ ہے۔ تو ایک کی طرف آپ نے اشارہ کیا، منرلز کا معاملہ، خاص طور پر وہاں پہ گولڈ کس قیمت پر وہاں پہ نکل رہا ہے اور کس قیمت پر آگے جو ہے وہ سیل آؤٹ ہوتا ہے۔ یہ افریقہ کے بہت سے علاقوں کا معاملہ، دنیا میں جہاں جہاں منرل رچ علاقے ہیں ان میں مسائل آپ کو نظر آئیں گے، انکلوڈنگ ہم کہیں کہ اگر بلوچستان جیسا علاقہ ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے تو وہاں پہ منرلز بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ بہرحال ایک پہلو تو ہے کہ یہاں پہ منرلز کا معاملہ، خاص طور پر گولڈ کا پہلو، اور دوسرا بہرحال اس علاقے میں جہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ دینی جذبات موجود رہے ہیں، اور یہ فلسطین سے کوئی بہت دور کا علاقہ نہیں ہے۔ تو ایک طرف وہ گریٹر اسرائیل والے پہلو کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال وہ رہ نہ جائے بات کہ جو حدیث مبارک میرے ذہن میں آ رہی وہ کیا ہے کہ عنقریب قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیں گی، اور پوچھا کہ حضور علیہ السلام کہ ہماری تعداد کا مغنی، تم تعداد میں بہت کثیر ہو گئے، پھر یہ معاملہ کیوں ہوگا؟ تمہیں وہن پیدا ہوگا۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ تو یہی تو مسئلہ ہے کہ ایک دو مسلم ممالک ہی ہیں اور وہی وہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں گولڈ کے حصول کے لیے، اور ایک چیز لیٹ سے کہ 1 روپے کی وہاں سے نکلتی تو کتنے ہزار پر ملٹیپل ہونے کے بعد وہ مارکیٹ میں سیل آؤٹ ہوتی۔ حب دنیا کا ہی معاملہ ہے نا، اور کیا ہے آخر یہ چیز؟ تو یہ وہ حب دنیا کا معاملہ کہ اب تو آپس میں دست و گریباں، اور یقیناً پیچھے وہ لوگ جو کبھی امت مسلمہ کو متحد نہیں دیکھ سکتے، اور پھر وہ لوگ جو کبھی دینی جذبات کو جلا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے کہ کہیں اگر یہ جذبات موجود ہیں تو ان کو کچلنے کی کوششیں کی جائیں۔ تو اپیرنٹلی یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ طاقتیں جو دین دشمن ہیں، جو امت دشمن ہیں اور امت کے اندر دڑاڑ پیدا کرنا چاہتی ہیں، کہیں کوئی جذبات دینی اعتبار سے، اور دین سے میری مراد کیا ہے؟ سسٹم آف دین، نظام ایک دور زندگی۔ میں سوڈان میں اسلامی نظام کی باتیں ہو رہی تھیں، اور ایک بہت لگ رہا تھا جیسے وہاں پر بھی کوئی اسلامی نظام قائم کرنے کا معاملہ ہو رہا ہے۔ جی، تو وہ یہی تو کوشش کرتے ہیں نا کہ اگر تو کسی کے ایٹمی دانت نکل آئے تو اس پر وہ انویژن کا معاملہ ہو، اور کہیں جذبات ابھرتے ہوئے دکھائی دیں تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا، یہی اگر ہم اس کو جوڑ لیں افغانستان کے ساتھ، دیکھیں وہاں پر بھی معدنیات، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، بلکہ انفیکٹ 9/11 کے ڈرامے کے پیچھے معدنیات والا پہلو بھی یا نیچرل ریسورسز کا پہلو بھی ایک ایلیمنٹ تھا، وہ بھی ذہن میں رہے ہمارے۔ تو وہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، اور وہاں پر اس کے خلاف جو بہانے بنا کے اور جو حملہ کیا گیا، بالکل اسی طرح یہاں پر سوڈان کے اندر بھی، اور وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ بڑے جذبے والے مسلمان ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ جو ان دو جرنیلوں کی جو تقسیم ہوئی ہے اس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ جی، اور اللہ کے رسول کی وہ احادیث بھی یاد آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممکن ہے کہ بلکہ کیا یقین ہے مجھے کہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگی کیوں مارے جا رہے ہیں، اور جو مار رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا وہ کیوں مار رہے ہیں۔ تو یہ علامات قیامت کی ذیل میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام، اور وہ دونوں جہنمی ہوں گے، محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ بھائی دوسرا کیوں ہوگا؟ وہ بھی ارادہ رکھے ہوئے تھا اگر مجھے بھی موقع ہے، میرا بھی ہاتھ لگے گا تو میں بھی اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ اسی لیے وہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات والی بات، اس کے ذیل میں یہ باتیں آئی ہیں۔ کیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور کیوں مجرمین اور کافرین اور مشرکین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم؟ تمہیں اور موقع ملے تم اور کفر کرتے، تمہیں اور موقع ملے تم اور شرک کرتے۔ اس سے وہ جو بات ہے نا کہ مرنے والا بھی مارنے والا دونوں جہنمی ہوں گے، اس کی تشریح میں یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک بہت جو اہم معاملہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے بھی کچھ مسلمان ممالک کے ہاتھ ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم مسلمان کب عقل حاصل کریں گے کہ ہم ڈیوائیڈ بھی ہمیں کوئی کر جاتا ہے، ہمیں لڑوا بھی کوئی دیتا ہے، ہم اعلی کار بھی بن جاتے ہیں، ہم اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ فوجی تعاون بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد اپنے ہی بھائیوں کو ہم جو ہے وہ مارتے ہیں اور خوش کسی اور کو کرتے ہیں، فائدہ کسی اور کا ہو جاتا ہے، خون ہمارا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ جو میرے ذہن میں آئی تھے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ،
کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور کے پہ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا ہے۔ جی، بات آئی نا مسلمان یہ کر جاتے ہیں، اب سوال ہے کہ کون سے مسلمان؟ یعنی ایک وہ صاحب ایمان ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی دولت موجود ہو، ایک وہ صاحب ایمان ہے کہ جس کو کل کی جواب دہی کا احساس ہو، اور ایک وہ یعنی ایک ہی بندے کی میں بات کروں، ایک وہ صاحب ایمان ہے کہ جس کے ایمان کے اثرات اس کے اعمال میں دکھائی دیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات۔ نفاق کیا ہے؟ زبان پر جو ہے وہ دعویٰ اسلام کا ہو اور دل میں ایمان نہ ہو، اور دعویٰ اسلام کا ہو مگر عمل اسلام کے بالکل برعکس ہو، بلکہ اسلام دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات استوار کیے جائیں، تو اور کس چیز کا نفاق نام ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی کیا علامات ہیں؟ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا۔ بخاری میں 3 ہے، مسلم شریف میں 4 صفات بیان ہوئی۔ حضور فرماتے جس میں ساری موجود پکا منافق۔ یہ نفاق کا وہ پہلو ہے جو کردار کی صفات کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اور بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حقیقت نفاق کے موضوع پر کلام کرتے تھے، وہ نفاق کیا تھا؟ دین سمجھ میں آ گیا ہے، دین کوڈ آف لائف ہے، دین نظام حیات ہے، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، دین اپنے نفاذ کا تقاضا کرتا ہے، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کام کے لیے جد و جہد کرنا ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ اور جن کو یہ باتیں کلیئر ہو جائیں کہ دین یہ تقاضے ہم سے کرتا ہے، ریاست اگر ملی ہوئی ہے اور اگر بادشاہت اگر ملی ہوئی ہے، اختیار اگر ملا ہوا ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ اپنی عیاشیوں کے سامان تم کرو، بلکہ اللہ کی زمین پر اس کے احکام کا نفاذ کرو۔ تو دعویٰ اسلام کا ہو اور اختیار بھی ہاتھ میں آتا ہو، اور اسلام کی برعکس باتیں ہوں، ایمان والوں کو چھوڑ کر دین دشمنوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے جاتے ہوں، تو یہ وہ کیفیت ہے نفاق کی جس کو قرآن کریم بار بار ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اور ناظرین کی یاد دہانی کے لیے یہ حقیقت نفاق کے موضوع پر بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطابات ہیں وہ اس نقطے اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے قیمتی رہیں گے انشاءاللہ۔